بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے لیے ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام مالا ہے اور یہ نمرہ احمد کی تحریر ہے۔ امید ہے آپ اسے بے حد پسند کریں گے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لیونگ روم کے صوفے پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیند دراز تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ ٹی وی کیبنٹ پہ پھسلتی گئی۔ وہ بدقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ ماں بینا اس تصویر کو دیکھے گئی، خاموشی سے، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسائل تھے ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو۔ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائد کے نام سے ایک چیٹ کھولی، پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائد اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ عباد اور وہ ویکنڈ پہ وینکوور جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزے کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ بخوبی سے صفائیاں کرواتی رہی، پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریز کروانی تھی، گروسری لانی تھی۔ ایسے میں معید سے بات کرنا اسے یاد ہی نہ رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا۔ تمہارے پرفیکشنسٹ کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسج بھی آیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا تھا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ معید رات کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو مالا نے پوچھا۔ وہ تینوں اب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ معید نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکائے جی کہہ دیا، ساتھ ساتھ وہ اپنے فون پہ بھی لگا تھا۔ معید کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی میں ختم ہوتی تھی۔ دفعتاً معید نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بخت بی نے میرا سلاد الگ سے پھر نہیں بنایا؟ کہا تو تھا میں نے۔ معید نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بخت بی کے وعدے اور وائکرل کے دھاگے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو معید کے یہ سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا، اسے معید کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہنے لگی، معید تمہیں نہیں لگتا ماں کے چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈیوییٹ کر رہا ہے؟ موبائل پہ چلتی ڈاکٹر معید مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئیں۔
وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نوالا توڑا۔ مالا کو لگا اس کی انگلیاں کانپی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ چہرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ماں کا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہو جاتا ہے، اولڈ ایج، وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی۔ موہت نے جو نوالا توڑا اسے ختم نہیں کیا، بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سنو، صبح تیار رہنا، 7 بجے ماں کو میو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اب بھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ماں کا اسکین کروائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہوگا۔ گھٹنے کا اسکین؟ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی تھی۔ 6:30 بجے موہت نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ موہت نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ کہاں وہ ہفتے بھر بعد کی اپوائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ میو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پہ موہت ماں کے لیے ویل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس تھی، تھکی تھکی سی لگتی تھی، جیسے تکلیف میں ہے۔ بدقت ویل چیئر پہ بیٹھی۔ موہت چیئر آگے دھکیلنے لگا۔ مالا ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ بار بار جمائی روکتی تھی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہن رکھا تھا۔ سرمئی دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پہ اٹکا رکھے تھے۔ یہ موہت کی ورک پلیس تھی اور موہت یہاں آ کے بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے بارے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ موہت ماں کی ویل چیئر دھکیلے آگے جا رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ موہت یہاں صرف موہت نہیں تھا، وہ ڈاکٹر موہت تھا۔ ڈاکٹر موہت ادھر آئیں، ڈاکٹر موہت یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کی ورک پلیس پہ یونیورسٹیوں میں دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اپنی ورک پلیس پہ وہ بڑے ہی مہذب بنے ہوتے ہیں۔ موہت ماں کو لیے MRI روم میں چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ ساتھ والے روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جس سے MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ موہت ماں کو اسٹریچر پہ لٹا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے موہت کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کو اسٹریچر پہ لٹا کے MRI کی آدھے چاند جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھیں، لیکن وہ مشین کو ماں کے سر پہ سیٹ کر رہے تھے۔ کشمالا کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI سٹارٹ ہوا تو موہت باہر نکلا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالا کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں ساتھ والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھٹنے کا اسکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پہ جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ موہت، میں کچھ پوچھ رہی ہوں کیونکہ گھٹنے کو چلنے کا حکم برین سے آتا ہے مالا۔ بایو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ موہت کی نظر اسکرین پہ تھی۔ کبھی کبھی برین میں SOL بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے چہرہ ڈیویٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ موہت نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپیس آکوپائنگ لیئر،
پانی کی تھیلی ہوتی ہے، چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکالیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور واپس جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں؟ اس کو یاد آیا ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ایک پانی کی تھیلی بن گئی تھی۔ انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال لیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا، گلاس وال کے ساتھ ٹیکنیشین کرسی پہ بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ موہت اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی، کرسی کے ہتھ پہ کوہنی رکھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے پلکیں موند لی۔ MRI 45 منٹ چلتا تھا، آرام سے، ابھی کافی وقت تھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کونی پھسلی، وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی، غنودہ آنکھیں کھلی۔ سکین ہو رہا تھا، مشین کی گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ماں گلاس وال کے پار اسٹریچر پہ لیٹی نظر آ رہی تھی، ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا، اسے موہت کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ موہت کتنی دیر ہے؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ موہت نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال کیا، موہت نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالا نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کوہنی پھر سے کرسی پر ٹکائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں اسے آواز آئی۔ باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لیں۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے، وہ تیار شیار سی کوئی ریڈیولوجسٹ تھی۔ چہرے پہ کرختگی تھی اور وہی کرختگی آواز میں بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کے اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر موہت کی پیشنٹ ہے۔ جی، کشمالا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیولوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر موہت کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین اسکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ سیاہ اور سفید تھا، وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی SOL ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی، ریڈیولوجسٹ نے سر ہلایا، وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالا نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ شیشے کا تھا۔ اس کے پار کوریڈور میں موہت کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالا کی طرف پشت تھی، وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا اس سارے منظر نامے میں، کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکھار کے ریڈیولوجسٹ کو پکارا۔ یہ SOL کیا ہوتا ہے؟ اسپیس آکوپائنگ لئی ہے، خشک سا جواب آیا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسرار سے پوچھا۔ ریڈیولوجسٹ نے اسے سپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر کہتے ہیں، کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں۔ ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ۔ ریڈیولوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر موہت اس اسٹیج پہ لائے ہیں پیشنٹ کو، برین میں تو تباہی مچی پڑی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکارا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر موہت کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی تھی، شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھیں۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا، قدم قدم وہ موہت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے موہت کے کندھے کو چھوا، اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور موہت کا کندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔
اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ موعد، وہ رو رہا تھا، گردن نیچے کیے، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ موعد نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ برین کے 1/3 حصے پہ پھیلا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھیں؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے؟ ایک بل بورڈ پہ پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ موعد کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھیں، وہ بار بار ان کو کف سے رگڑتا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ماں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے موعد؟ وہ بے خبر تھیں۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اس نے گیلی بھاری آواز میں کہا۔ گھر جا کے تمہیں اینٹی الرجی دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے بننے نہیں دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹرز کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں، لیکن ان کا ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی گیا نہیں۔ اپنے بچوں کا خود علاج کرتی تھیں۔ بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن موعد بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تو یرقان ہوا، پھر ڈبل نمونیا۔ ماں کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ گیٹ کیف نے کھولا۔ وہ بغور مالا اور موعد کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پہ لٹایا۔ ان کو نیند آ رہی تھی۔ موعد نے کہا کہ وہ سو جائیں۔ بخت بھی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔ بخت بھی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالہ اور موعد اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ بخت بھی کو ماں کے پاس چھوڑ کے موعد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کے ہوم آفس میں آ کے موعد نے دروازہ بند کیا، کھڑکی مقفل کی، پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں موعد کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھیں۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں مالا، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ موعد کا وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا، اب وہ سنبھلا ہوا تھا اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ اسی لیے آج ہم ماں کی رپورٹس نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا ٹیومر ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے موعد کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔ مالا دیکھو، کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گیما نائف کرتے ہیں، یعنی شعاعوں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کروائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، تم بھی یہاں آ گئی ہو، اب ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے۔ میں اپنی ٹریننگ فریز کروا رہا ہوں، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟
صدمے کی پہلی چوٹ اگر شوق ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے۔ خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں اتنے عرصے تک دیکھ ہی نہیں سکا کہ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھا۔ میں ماں کو روز دیکھتا تھا۔ مجھے کیوں نہیں پتا چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا۔ موہت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے اٹھا۔ میں میو واپس جا رہا ہوں، ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا۔ ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک موہت ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا اور اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ موہت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ موہت، اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں ایڈلٹس ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی، وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ موہت اسے سچ نہیں بتائے گا۔ وہ موہت کو بچپن سے جانتی تھی۔ وہ سارا پریشر خود لیتا جائے گا، لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پہ برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ یہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے، اور تب اسے احساس ہوا کہ موہت کیوں SOL کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر موہت کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی، وہ تو سب سے چھوٹی تھی اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی۔ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پہ اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، موہت نے فوراً کہا۔ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور سفید ورق ٹیبل پہ رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے موہت نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈز فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے موہت سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ حورِ جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے سے کھٹر پھٹر کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ ماہی بالوں میں تولیے لپیٹے باہر آئی۔ وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا، برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ سے میں جو بھی کوک لاتی ہوں، اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہی ہوگے کین۔
لیک ہو گئے ہوں۔ عباد کی اس کی طرف پوچھ تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کمپنی کو جایا کرتی تھی اور جواب میں وہ اس کو کچھ فری کوپن دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایبٹس فورٹ چلیں گے، حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے، وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف موڑا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ ماہی کے تاثرات بدلے، ابرو اکٹھے ہوئے۔ عباد کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھیں۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی، مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، موعد کی کال آئی تھی، خالہ کا برین سکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور مابینہ مبین سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ عباد مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا، عباد کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی ہوئی کچن کاؤنٹر تک گئیں۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی، اس کا چکر ختم ہونے والا تھا، ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی، اندر کل رات اس نے سٹیک کو مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ گمسم سا تاثر تھا، پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیے کی ٹربن کھولی۔ اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پہ موٹی لٹوں کی صورت گرتے گئے، کچھ گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھے گیا۔ وہ نرم سلیپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کھونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جائے نماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پہ بچھائی۔ پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن سن رہا تھا اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی، عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ ماں بینا تھی، وہ حورے جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا تھا، ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی، اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی بجھی سی تھی، وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھیں۔ آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پہ نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی رہی تھیں۔ مالا ان کے ساتھ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیر لب کوئی دعا بڑبڑا رہی تھی۔ شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسی عجیب سی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا دعا مانگی جائے، وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ دفعتاً فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ماہی کالنگ۔ مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گرا۔ وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی۔ اس کے اندر اس وقت رونے کی سکت تک نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کے اس نے موبائل اٹھا لیا اور باہر نکل آئی۔
لان میں جا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گیلی تھی۔ مالا، سارے ٹیومرز لا علاج نہیں ہوتے، میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی۔ ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اپنے کچن کاؤنٹر پہ اونچی کرسی پہ بیٹھے وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی متروم آنکھوں تلے ہلکے تھے اور ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی۔ ماہی، پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے۔ موہت نے کہا کہ یہ گلائیوما لگتا ہے، لیکن برین اسکین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹیومر کی ٹائپ کیا ہے، جب تک کہ دماغ کو کھول کے اس شے کو باہر نہ نکالا جائے۔ اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو MRI میں بالکل گلائیوما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی۔ وہ میننجوما ہوتا ہے۔ وہ بالکل گلائیوما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی، اور پتہ ہے گلائیوما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے۔ یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ ماں کو گلائیوما نہیں ہے، ماں کو میننجوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی۔ میننجوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر میننجائی کی تہہ میں بنتا ہے۔ یہ اسکین میں بالکل گلائیوما جیسا لگتا ہے، لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا۔ اس کو نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہیے ہیں۔ میں نے یہاں اتنے لوگوں کے کیسز پڑھے ہیں مالا، جن کا میننجوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے تھے۔ تم دیکھنا، ماں کا ٹیومر گلائیوما نہیں نکلے گا، وہ میننجوما ہوگا۔ وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یا شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی۔ ماہی، اس نے گہری سانس لی۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کے گردن تک چلا گیا۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس! آواز پہ وہ چونکی، پھر پلٹ کے دیکھا۔ لان کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا، ماتھے پہ بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ اور جاگرز میں ملبوس۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی، کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی بی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ آپ جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ کشمالا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لی اور سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے اور وہ گلائیوما، وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آئی ایم سو سوری کشمالا بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر وہرا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہیں وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف،
میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں. آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، مینج کر لوں گا. گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ موہت پہنچ چکا تھا. ان دونوں کو ڈاکٹر وہرا کے پاس جانا تھا. مالا جلدی جلدی سے ہدایت دینے لگی. تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس جاؤ اور بخت بی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہیں. میں صرف بخت بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. شیور، میں سب مینج کر لوں گا، آپ جائیں. وہ اسے جاتے دیکھتا رہا. وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ایسے بہت سے افسانے اور ناول سننے کے لیے میرے چینل ناولز ہی ناول کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیں. شکریہ.